سادہ مزاج شخصیت تھی مفتی اشرف علی کی. اس کی مثال یہ ان کی ایک رہائش گاہ ہے. دارالعلوم سبیل الرشاد کے احاطے میں واقع رہائش گاہ میں ان کی جسد خاکی کو رکھا گیا ہے. مفتی محمد اشرف علی نے اپنے والد مولانا ابو سعود کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دینی تعلیم کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. دینی، علمی، ادبی خدمات کے ساتھ آپ نے ملت کی رہنمائی، رہبری کا بھی فریضہ انجام دیا. وزیر اعلیٰ سمیت مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندے اکثر و بیشتر آپ کے یہاں آیا کرتے تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیے حضرت کی شخصیت اور بزرگی کا کہ تقریباً 60 سال تک آپ نے بخاری شریف کا درس دیا. ہندوستان میں اتنا طویل عرصہ بخاری شریف کے درس کا یہ بے مثال اور بے نظیر واقعہ ہے. Several times I met him. He is like a child. Today's his sad demise. It's really great loss to the country, to the society. ان کا جو ریپوٹیشن اور رسپیکٹ بہت زیادہ تھا. تو اور سب سماج کے لوگوں کے ساتھ بھی، سب لیڈرز، سب دوسرے سماج کے لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات. دوستو، آج کی یہ ویڈیو ایک اکبری شخصیت کے متعلق ہے، ان کے اوصاف و کمالات کے متعلق ہے اور ان کی خدمات کے متعلق ہے، جن کو دنیا امیر شریعت، مفکر ملت، میر کارواں، فقیہ دورہ، خطیب خوشبیاں، شاعر شیریں زبان حضرت العلامہ مفتی محمد اشرف علی باقوی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کے نام سے جانتی ہیں. حضرت والا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن خصوصیات اور صفات سے نوازا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقبولیت رکھی تھی، ان ساری باتوں کو اس ویڈیو کے ذریعے سے جانیں گے. تو آپ تمام کا ہمارے یوٹیوب چینل MSR ریئیکٹ پر خوش آمدید ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگرچہ کہ لمبی ہے لیکن آپ اسے مکمل دیکھیے، اخیر تک دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں. ناظرین و سامعین، حضرت مولانا حکیم الملت مفتی اشرف علی باقوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں. 21ویں صدی عیسوی اسلام اور مسلمانوں کے لیے پرفتن، پرآشوب اور ہلاک خیزی کے باب کے ساتھ شروع ہوا. ملت اسلامیہ حکومت و مملکت سے بیگانی، بے یارو مددگاری، ظلم و استبداد اور چاک گریبانی کا شکار ہو گئی. بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں سے کھار کھائے بیٹھی جاہلیت نے اعلی عقبی اکبارگی حملہ کر دیا ہو اور پورے ساز و باز کے ساتھ اسلامی شراخت اور ملی تشخص کا استحصال کرنے، بدعت و خرافات کو عام کرنے اور تعلیمات اسلامی کے ساتھ اجنبیت، جاہلی معیار زندگی اور سلاسل حیات کی بیڑیاں جکڑنے پر آمادہ ہو. بالعموم پورے عالم میں دہریت و الہادیت کی صدائیں بازگشت کر رہی تھی اور بالخصوص ہندوستان اور ان میں جنوب ہند مغربیت، شیعیت، قادنیت اور بدعت کی گھٹا ٹوپ چادروں میں لپٹی جا رہی تھی. لیکن وعدہ الہی نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون کی صدائیں مسلسل ہی کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ایسے جواں مرد، شجاع و دلیر، اخلاق و اعمال کے پیکر افراد بپا کیے جنہوں نے انسانوں کا سر رشتہ خالق الہی سے جوڑنے، ہمدردی و رواداری اور انسان دوستی کے ساتھ خودی کے مضرات ساز لگانے کا فریضہ انجام دیا. انہی مؤید و موفق باللہ شخصیات میں سے ایک حضرت مولانا حکیم الملت مفتی اشرف علی باقوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. آپ کی ولادت باسعادت جنوبی ہند کے عظیم المرتبت بزرگ عالم دین و مفتی شرع متین حضرت مولانا شاہ ابو سعود احمد رحمۃ اللہ علیہ، جو مرحوم کے والد ماجد بھی ہے، کہ خانوادے میں آزادی ہند سے قبل شمالی آرکاٹ کے قصبے لنج پور تمل ناڈو میں ہوئی. آپ بچپن ہی سے ذہین و فتین اور خوشبخت تھے. مزید برآں والد مرحوم کی خصوصی نظر و عنایت نے دینی تربیت و پرداخت میں 4 چاند لگائے اور والد محترم ہی کے آغوش میں تقریباً ابتدائی 3-4 سالوں تک شب و روز کی مسنون دعائیں حفظ کر لی. ساتھ ہی میل وشارم میں انجمن تبلیغ الاسلام کے ماتحت قائم مدرسہ مدینۃ العلوم کا آغاز آپ ہی کی بسم اللہ خوانی سے ہوا. اس کے بعد جنوب ہند میں دارالعلوم دیوبند کی حیثیت رکھنے والے جامع الصالحات ویلور میں داخلہ لیا، جہاں پدر بزرگوار کے معزز اساتذہ کرام بالخصوص مفتی شیخ آدم صاحب،
شیخ الحدیث مولانا حسن باشا مولانا سید عبد الجبار علیہم الرحمہ کے سامنے زانوِ تلمبس طے کیا اور دستار فضیلت کا تاج پایا۔ فراغت کے بعد چند ماہ منبع العلوم کے بانی مشہور عالم و فقیہ مولانا ضیاء الدین امانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر منطق، فلکیات اور اوقات الصلاۃ وغیرہ کی خصوصی تعلیم حاصل کی۔ مزید علمی تشنگی کی سیرابی کے لیے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا، جہاں شہرۂ آفاق اساتذہ علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فخر الحسن اور شیخ الحدیث مولانا فخر الدین مرادہ آبادی علیہم الرحمہ سے کسب فیض کا موقع ملا، اور خصوصاً فقیہ اعظم حضرت مولانا مہدی حسن رحمہ اللہ کی سرپرستی میں فقہی صلاحیت و تربیت پائی۔ اسی دوران آپ کے والد ماجد نے دینی و ایمانی تقاضوں کے تئیں مادر وطن کو خیر آباد کہتے ہوئے بنگلور کرناٹک کا قصد کیا، جہاں اسلامی دعوت و تبلیغ کی نشر و اشاعت کے لیے دارالعلوم سبیل الرشاد کا قیام عمل میں آیا۔ چنانچہ آپ نے فراغت کے بعد ادارہ حاضہ ہی کو علم و عمل کی اشاعت اور خدمت کا مرکز بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان میں موجود ہر جوہر خام جب تک کہ اس کی اساس و بنیاد میں تصوف و سلوک کا عام مذاق نہ پایا جائے اور قرآن کریم کے فرمان وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا کی تعبیر روبہ عمل نہ لائی جائے، آپ نے جس دور میں ہوش سنبھالا اور شعور کی آنکھیں کھولی، اس میں اسلامی علوم و فنون اور درسیات میں کمال پیدا کرنا، عربی و فارسی میں مہارت پیدا کرنا، ایمانی و روحانی کیفیات کا حصول، تزکیہ نفس اور قطعی منازل سلوک اور کم سے کم خدا طلبی اور فقیر دوستی کو ضروریات زندگی میں سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں آپ نے بھی نفس و مادیت کا گلا گھونٹتے ہوئے روحانیت و للہیت کی شیدائی میں ولی وقت بڑے امیر شریعت علامہ شاہ ابو سعود احمد باقوی رحمۃ اللہ علیہ کی دست مبارک پر بیعت کی، جو کہ بواسطہ حضرت مولانا سعید صاحب رحمہ اللہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خلیفہ اور مجاز خاص تھے۔ ان کی مبارک مجالس کی وجہ سے دین و اہل دین کی عظمت اور اس بات کا یقین ان کے لوح و قلب پر نقش ہو گیا، دین و روحانیت سب سے بڑی عزت کی چیز ہے، اور جو اعزاز و شرف اس راہ کے کاملین کو حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور طبقہ کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کا یہ طریقہ کسب علم و تربیت اور تزکیہ و تصوف کے اعلیٰ مدارج طے کرنے، علمی اور طریقے فکر پر خاصا اثر ڈالتا تھا۔ مذہب میں تسلب لیکن تعصب سے دور اور مسلکی اختلافات کے زیر و بم میں نہ الجھتے ہوئے قدیم صالح و جدید نافع کے سراپا پیکر بن گئے تھے۔ ذاتی مفاد پر دینی مفاد کو ترجیح دینا، شیرازہ بندی کی حمایت اور فرقہ واریت پر قدغن لگانا، اکرام و ضیافت، تعلق و نسبت اور چھوٹوں پر شفقت، اعزاء اقربا کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی و رفاقت آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ اسی طرح آپ کی طبیعت حلم و بردباری، متانت و سنجیدگی، توکل اور خلوت پسندی کی خوگر تھی۔ آپ ملک و عوام سے محبت، ہمدردی، بنی آدم، رقیق القلب، کریم النفس بزرگ تھے۔ آپ کو نشو و نمائش سے سخت نفرت تھی، کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی کا دل دکھانا آپ کے مذہب میں کفر تھا۔ خود تو کجا اگر کسی سے متعلق سن لیتے تو اس سے نفرت ہو جاتی تھی۔ نیز ظالموں کا ہاتھ پکڑنا، نااہلوں کو ان کی اہلیت میں رکھنا اور متعصب عناصر کی میکھیں اکھاڑ پھینکنا، ظالم و جابر حکمراں سے دو بدو حق گوئی کرنا، بات کڑوی ہو لیکن حق پرستی اور اس کی حمایت میں جاں کھپا دینا آپ کا خصوصی امتیاز تھا۔ علم و ادب بالخصوص علوم احادیث آپ کی شرست بن چکی تھی۔ آپ نے حب الہی اور عشق نبوی کا وافر حصہ پایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کی درس و تدریس پر نبوی ارشادات، اخلاق و کمالات اور تقاضوں کو علی الاتم پورا کرتے ہوئے تقریباً 50 سال تک خادم خاص رہے اور اس علم کے منبع و مخزن سے علم کے پروانے پرواز پاتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے شاگردوں، مریدوں اور محبین کے متعلق یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے دارالعلوم سبیل الرشاد کے انتظام و انصرام اور اہتمام کی ذمہ داری بھی سنبھالتے ہوئے علم و ادب کے اس کارواں کو نئے منازل و مراتب کا تمغہ بخشا۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ پورا ادارہ بلکہ ادارہ کی ہر سنگ و خشت آپ کے خون جگر، قابلیت، صلاحیت اور ہنرمندی کی خود شاہد ہے۔ آپ کے امتیازات میں سے یہ بھی ہے، آپ ہمہ وقت خدا سے راز و نیاز، مناجات اور تہجد کی پابندی فرماتے اور اسی میں اپنے درد کا درما تلاش کرتے، عاجزی و انکساری اور تنی میں آنکھیں عشق بار کیے رہتے، بلکہ آپ کا یہ ماننا تھا۔ چنانچہ آپ کی یہی جامعیت، اعتدال، جمال، کمال اور بے ہمہ و باہمہ شخصیت کے متعلق کہا جا سکتا ہے، مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے حضرت العلام امیر شریعت شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد حضرت مفتی اشرف علی صاحب باقوی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اوصاف، کمالات اور خصوصیات کو آپ نے سنا ہے۔ اس طرح کے اور بھی بے شمار خصوصیات اور کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر ودیعت فرمائی تھی۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویڈیو میں اس کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ پھر سے آپ تمام سے ایک بار مقدمانہ گزارش، اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور زیادہ زیادہ دوست احباب میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملتے ہیں۔